اب ذرا پہلے تو ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہیز اور ہیو لگتا کدھر ہے. ہیز اور ہیو کہاں لگتا ہے؟ پہلے اردو میں ذرا سمجھ لیجئے اس چیز کو. پلیز اس کو دھیان سے سنیے گا چونکہ اس کی مشق ہم نے کرنی ہے ابھی. لیا ہے، کیا ہے، دیا ہے، چکا ہے، چکی ہے، جہاں جہاں یہ استعمال ہوگا وہاں آپ کو ہیز اور ہیو لگانا پڑے گا. ساتھ والے کو بتائیے گا. جہاں جہاں یہ لگے گا وہاں ہیز اور ہیو لگے گا. اب ہیز کس کے ساتھ لگتا ہے اور ہیو کس کے ساتھ؟ ہیز جناب والا لگتا ہے ہی کے ساتھ، شی کے ساتھ، اٹ کے ساتھ اور واحد کے ساتھ. کس کے ساتھ لگتا ہے؟ ساتھ والے کو بتائیے. ان کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ ہیز لگتا ہے. اور آئی، وی، یو، دے اور جو پلورل ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ ہیو لگتا ہے. اب اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے یا میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں تو آئی کے ساتھ ہیو لگے گا. اچھا، مثال کے طور پر خاتون خانہ کہتی ہیں کہ میں نے چائے بنا لی ہے. میں نے چائے، اب خاتون نے یہ فرمایا ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ انہوں نے یا اس نے. یعنی اگر بیگم صاحبہ ہے اور ہسبینڈ بات کرے تو وہ یہ کہیں گے نا انہوں نے چائے بنا لی ہے. وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا اس نے چائے بنا لی. احترام ہوتا ہے نا، وہ تو خیال رکھنا چاہیے. تو کیا ہوگا؟ انہوں نے چائے بنا لی ہے، انہوں نے ٹیبل لگا دی ہے، انہوں نے چاول پکا لیے ہیں. صاحب کہتے ہیں میں نے رپورٹ جمع کرا دی ہے. ہاں جی، ایسے ہی. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں میں نے اسائنمنٹ جمع کرا دی ہے. ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں میں نے پریزنٹیشن دے دی ہے. کیا ہے یہ سارا؟ کون سا ٹینس ہے؟ پریزنٹ پرفیکٹ. ہیز اور ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم. آپ کہتے ہیں آپ آفس میں بیٹھے، آپ نے کہا میں نے ای میل کر دی ہے، تو کیا بولیں گے؟ تھرڈ فارم وہی، کیونکہ ہم نے ہیز ہیو لگایا. تھرڈ فارم آئی ہیو سینٹ ہم. پہلے تو اس کو اردو میں اچھی طرح سمجھ لیجئے نا کہ لیا ہے، کیا ہے، دیا ہے، چکا ہے، جہاں بھی آئے گا ہمیں کیا لگانا ہوگا؟ اور ہیز کہاں لگتا ہے وہ اب آپ کو علم ہے، اور ہیو کہاں لگتا ہے وہ آپ کو علم ہے. اور ورب کی کون سی حالت لگے گی جناب والا؟ تھرڈ فارم. اب ذرا اردو کا فکرہ اپنے شعبے سے متعلق آپ جو بھی کرتے ہیں، یعنی یہاں پر ہو سکتے کچھ سافٹ ویئر والے بیٹھے ہوں، یہاں پر ہو سکتے کچھ سی ایس ایس والے بیٹھے ہوں، یہاں پر ہو سکتے کوئی اکاؤنٹنگ والے بیٹھے ہوں، کوئی نفسیات والے بیٹھے ہوں، کوئی جاب کرنے والے کسی اور محکمے میں بیٹھے ہوں. تو اپنے فکرے آپ نے ساتھ والے کو اردو بتانی ہے اور اس نے اس کی انگریزی بتانی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو 3 منٹس دے رہا ہوں. اینڈ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. اب میں یہاں سے ایک فکرہ بناؤں گا اور یہ جو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک دوسرے والے کو فکرہ سنائے گا کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. ہمیں کلیئر؟ میں فکرہ بولوں گا اور آپ نے اس کا ترجمہ بنا. ٹھیک ہے؟ ساتھ والے کو بتائیں. آپ نے کہا کہ میں نے ناشتہ کر لیا ہے. ساتھ والے کو بتائیے. میں نے ناشتہ کر لیا ہے. آپ درست کیا ہوگا؟ I have taken breakfast. کیونکہ I کے ساتھ کیا لگے گا؟ have. اور have کے ساتھ تھرڈ فارم take, takes, took, taken. اور breakfast آپ نے جو کہا یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا میں نے ان سے رابطہ کر لیا ہے. سنیے گا، اب ترجمہ کس کا کرنا ہے؟ میں نے ان سے رابطہ کر لیا ہے. میں نے اس سے رابطہ، ان سے رابطہ، تو کیا بنے گا؟ I have contacted him. I کے ساتھ have آیا، have کے ساتھ تھرڈ فارم کیا آئی؟ contacted. بھئی کس کے ساتھ؟ him. اگر خاتون تھی تو her، اور اگر یہاں ان سے مراد زیادہ لوگ تھے تو them. I have contacted them. I have contacted her. I have contacted him. مثال کے طور پر بیٹیاں کہیں گئی ہوئی تھی فنکشن کے اوپر،
باپ آیا گھر میں اور ماں سے پوچھا رابطہ ہوا, پتا کیا کدھر ہے بچیاں, کب واپس آ رہی ہیں, تو وہاں پر بیٹھی والدہ محترمہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو کانٹیکٹڈ ہم, کانٹیکٹڈ دیم, میں نے ان سے بات کر لی ہے. بیٹے ابھی تک گئے ہوئے تھے گھومنے پھرنے, ابھی تک واپس نہیں آئے, اماں بار بار کہہ رہی ہیں تسی گل کیتی, تسی رابطہ کیتا, تسی پوچھیا. تو آگے سے صاحب بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو کانٹیکٹڈ دیم, میں نے ان سے رابطہ کر لیا. یہ ہمارے روزمرہ کا حصہ ہے, اور جب تک آپ اپنی پڑھائی کو اپنے روزمرہ کا حصہ نہیں بناؤ گے پڑھائی نہیں آئے گی. ہم آتے ہیں آئسولیشن میں, علیحدہ سے ایک چیز کو سیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ یہاں کے لیے اور بس. ایسا نہیں ہے. آپ جو بھی آج سیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنے گھروں میں جا کر, میں کیوں بار بار اس کتاب کا حوالہ دیتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں اس کو آپ اپنی وہ جو آپ کی ڈائننگ ٹیبل ہے اس کا جزو بنا دیں, کہ جب آپ کٹھے بیٹھتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر, وہیں پر بیٹھے بیٹھے چھوٹے چھوٹے سوال کرو, وہاں پر تو بہت کام آئے گی. جب آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے, پلیٹیں رکھ دی ہیں, کہتے ہیں نا پلیٹیں کہتے ہیں نا جس طرح مکس ہوتا ہے, ہاں وہ رکھ دی ہیں, کپس, ساسرز, اسپونس, فوکس, یہ سارے وہیں بیٹھ کر فکرے بناتے. اور جب وہیں بیٹھ کر آپ فکرے بناتے صورتحال مختلف, یعنی وہ یوز میں آئیں گے, اور جب تک چیزیں یوز میں نہیں آتی وہ آپ کی نہیں ہوتی. اس کو جتنا آپ یوز کرو گے اتنا فائدہ ہوگا. اور ہاں یہ آپ کام کر سکتے ہیں, آپ مثلاً آج گھروں کو تشریف لے جاتے ہیں, آپ نے شام کو بیٹھ کے فکرے بنائے, لیا ہے, کیا ہے کئی سارے. کل جب آپ یہاں تشریف لائیں گے, سر یہ والا فکرہ نہیں بن رہا تھا, بتائیں کیسے بنے گا, میں حاضر. اور کون آ کر پوچھے گا, جو گھر جا کے کچھ کرے گا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آتے آتے سیڑھیاں چڑھتے ایک دوسرے سے کہیں گے یار میں فکرے نہیں بنائے, کو 2-4 فکرے تھے 10 میں پوچھنے نے. ہو سکتا ہے ایسا. کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. سیکھنے سے بچنے والا کس کو دھوکہ دے رہا, صرف اپنے آپ کو, صرف اپنے آپ کو. اور باہر کی دنیا میں بہت کم ہوتا ہے ایسا. اس لیے میں نے دیکھا کہ باہر کے بچے اے لیول او لیول کر کے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے کام کرنا شروع کر. ہمیں لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں پی ایچ ڈی آتا, میں ایم فل آتا, میں فلاں آتا, میں فلاں. دونوں چیزیں, نہ ان میں احترام ہوتا ہے کسی کا جو سب سے زیادہ ضروری ہے, اور نہ انہیں کچھ آتا ہے. کام ہو گیا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے, مشق کریں, پریکٹس کریں. ونس یور بیک ہوم پریکٹس. 5000 سے زیادہ ورڈز ہیں اس میں, روز کے 15 20 30 بھی کرتے جاؤ گے 2-4 6 مہینے میں 5000 سے زیادہ لفظ استعمال ہو چکے ہوں گے. نہیں تو لفظ تو بہت سی جگہوں پہ پڑے ہوئے. اب چونکہ یہاں استعمال کے ساتھ اوپر یہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے آئی لگے گا کہ ہی لگے گا کہ شی, بالکل اوپر آپ دیکھیں لکھا ہوا کہ یہ آئی والے, یہ ذرا اس کو دیکھیے یہاں پر ہے کہ نہیں اوپر لکھا ہوا, بالکل کتاب کے اوپر دیکھیے آپ کو نظر آ جائیں گے کہ یہاں آئی لگے گا, یہاں ہی لگے گا. تو پورے کے پورے آپ کے سارے ٹینسز تک اس کے اندر موجود. لیکن مشق کریں گے تو آئے گا نا, اگر مشق نہیں کریں گے تو صاحب جی بالکل بھی یہ نہیں آئے گا. اب ذرا آپ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجیے گا. یہاں پر دیکھیے کہ جو سبجیکٹ ہے یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کے فوراً بعد ہیز لگتا ہے, ہیو لگتا ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہے, ہیڈ بھی لگ سکتا ہے. اور ہیڈ کے لیے آپ کیا کریں گے, چکا تھا, چکی تھی, لیا تھا, لی تھی, کی تھی, یہ سارا اس میں آئے گا. اب آپ اگر کہتے میں نے اسائنمنٹ جمع کر دی تھی, میں نے فنکشن اٹینڈ کر لیا تھا, میں نے فنکشن اٹینڈ کر لیا تھا, تو بتاؤ کیا بنے گا. میں کلاس لے چکا تھا, I had taken, تھرڈ فارم. میں نے فلم دیکھ لی تھی, میں نے یوٹیوب کلپ دیکھ لیا تھا, تبھی آپ چکے. اور جو پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب تک آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, جتنی ٹپس لے لیں, ٹیکنیکس لے لیں, ٹپس اور ٹیکنیکس کو لگانے کے لیے بھی تو نالج کی ضرورت ہے نا. اور اگر آپ کے پاس وہ بنیادی نالج نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا کہ لوگ تماشا کرتے رہیں گے اور آپ ناچتے رہیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں. آپ کو انگریزی پڑھنی آنی چاہیے, آئے گی تو آپ جواب دے سکیں گے. اگر آپ کو وہ پڑھنی نہیں آتی, وہ سمجھنی نہیں آتی, تو پھر آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. سب